شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 25واں اصول یہ ہے: ہر باغ میں سے پھول چنیں۔ معزز سامعین، ہر عبادت ایک مستقل باغ ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ عبادات کے ان باغوں میں سے صرف کسی ایک باغ سے ہی پھول نہ چنے، بلکہ ہر باغ کا ذائقہ چکھے، ہر باغ سے پھول چنے، اس لیے کہ ہر باغ کی اپنی خصوصیات ہیں اور اپنے فوائد ہیں، اور ہر باغ کے پھول کی خوشبو جدا اور مختلف ہے۔ معزز سامعین، اس بات سے مقصود یہ ہے کہ انسان عبادات میں تنوع اختیار کرے، صرف ایک ہی طرح کی عبادت نہ کرتا رہے، بلکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کی مختلف انواع اور اقسام مہیا کی ہیں، ان تمام انواع اور اقسام سے استفادہ کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بعض عبادات آسان اور مہیا ہو جاتی ہیں۔ کسی کے لیے قیام اللیل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے لیے دعا آسان ہو جاتی ہے، کسی کے لیے روزہ آسان ہو جاتا ہے، کسی کے لیے طلب علم آسان ہو جاتا ہے، کسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ و خیرات اور مساکین و فقراء کے ساتھ احسان کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ فرائض کے بعد ہر عبادات کا ذائقہ چکھے، تمام طرح کی عبادات کو کرنے کی کوشش کرے۔ جنت کے بھی مختلف دروازے ہیں۔ باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ۔ باب الجہاد ہے، جہاد کا دروازہ۔ باب الریان ہے، جس سے وہ روزے دار داخل ہوں گے جو کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ باب المتوکلین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے وہاں سے داخل ہوں گے۔ باب بر الوالدین ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک میں آگے بڑھنے والے اس باب سے داخل ہوں گے۔ باب الذکری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس باب سے داخل ہوں گے۔ اور ایک باب التائبین ہے، توبہ کرنے والوں کا دروازہ ہے، جس دروازے سے توبہ کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ تو ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ متعدد انواع و اقسام کی عبادات کرے، کبھی تلاوت القرآن کرے، کبھی فقراء و مساکین کے ساتھ احسان کرے، کبھی نماز کے اوپر توجہ دے، قیام اللیل کی کثرت کرے، کبھی استغفار کرے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ معزز سامعین، یہ عبادات کی فقہ میں سے ہے کہ انسان عبادات میں تنوع اختیار کرے تاکہ کسی ایک عبادت سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکلفوا من العمل ما تطیقون، جتنا تم طاقت رکھتے ہو اتنا ہی عمل کرو، فإن اللہ لا يمل حتى تملوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، وہ تو اجر و ثواب دیتا رہتا ہے، اس کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، تم تھک جاتے ہو، تم اکتاہٹ اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہو۔ وَإِنَّ حَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے کہ تم تھوڑا عمل کرو لیکن اس کو دائمی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عمل کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو شروع کرتے تو پھر آپ اس پہ ثابت قدم رہتے، اس کو جاری رکھتے۔ معزز سامعین، یہ حدیث مبارکہ اس بات کو خوب واضح کر دیتی ہے کہ انسان سے ایسا عمل مطلوب ہے کہ جو وہ انشراح صدر کے ساتھ کرے، اکتاہٹ اور تکلیف میں اپنے نفس کو ڈال کر نہ کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ متعدد اعمال کرے، اعمال میں تنوع اختیار کرے، کبھی کسی عمل کو کرے، کبھی کسی عمل کو کرے، کبھی کسی عمل کو کرے، اور دائمی عمل کرے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عبادات کی اس فقہ کو، اس سمجھ بوجھ کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.